آپ کو شروع میں سال کی مبارکباد دی، تو اب اس کا ریزن بھی جانو، اس کا کارن بھی جان لو کہ یہ جو اسلامک سال لگا ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پر اکثر لوگ ہیں جو کہ 3-4 کہانیاں لے کر چلتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو آئے ہوئے 1446 سال پورے ہو گئے، کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام کو آئے ہوئے 1446 سال پورے ہو گئے، اور کوئی تو یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے نا، یہ جس کو بیت اللہ خانہ کعبہ شریف کہتے ہیں آپ سب، اس کو بنے ہوئے 1446 سال آج مکمل ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی کہانی صحیح نہیں ہے، ان میں سے یہ اس کی ساری من گھڑت کہانیاں ہیں۔ اصل میں جو اسلامک یہ جو سال کی ابتدا ہے نا، اس کی جو شروعات ہے نا، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کرنا۔ یہاں سے اسلامک یہ جو سال نا یہ شروع ہوتا ہے۔ اس وقت یہ جو عیسوی سن ہے نا، یہ تھی 622 جب چل رہی تھی، آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا۔ جب آقا علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو یہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جو دین ہے اس کی قدر کیسے کرنی چاہیے، ہمیں نہیں معلوم ہے، کیونکہ ہمیں وراثت میں ملی ہوئی ہے۔ ہمارے دادا جی مسلمان تھے، پھر والد صاحب مسلمان ہوئے، پھر ہم بھی پیچھے مسلمان ہیں، وہ بھی اکثر تو نام کے مسلمان ہیں۔ تو جب آقا علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تھا، یعنی لوگوں کے سامنے ظاہر کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ میرا کلمہ ہے، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو گے اور مجھے آخری نبی ماننا ہے، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، اسی کو کہتے ہیں نبوت کا اعلان کرنا۔ جب آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو جو لوگ کل تک آقا علیہ السلام کو امین کہتے تھے، امانتوں کی حفاظت کرنے والا، جو لوگ آقا علیہ السلام کو رہبر مانتے تھے، وہی لوگ آقا علیہ السلام کے جان کے دشمن بن گئے۔ اور ایسا نہیں ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام نماز پڑھتے سینے کعبہ میں تو بہت سارے بدبخت ایسے تھے جو آقا علیہ السلام جب سجدے کی حالت میں ہوتے تھے تو لا کر کے اونٹ کی اوزری ڈالتے تھے، کچھ لوگ پتھر مارتے تھے، اور جو آقا علیہ السلام پر جو بھی ایمان لاتا اس کو بہت بری طریقے سے ستایا جاتا تھا۔ میں یہ آپ کو گھٹنا بتا رہا ہوں کہ اسلامک سال شروع ہوا کیسے۔ آج کیونکہ 1 محرم ہے، اب جب آقا علیہ السلام پر جو بھی کوئی ایمان لے کے آتا تو اس کو رسیوں سے باندھا جاتا، اس کو بھوکا رکھا جاتا، اس پر پتھر مارے جاتے، اس کا بائیکاٹ کیا جاتا، اس کے گھر لوگ آنا جانا بند کر دیتے تھے۔ تو وہ جو لوگ آقا علیہ السلام پر ایمان لائے تھے نا، ان لوگوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یہاں لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم شہر مکہ چھوڑ دیں اور اس کے بعد میں ایسی جگہ کہیں جائیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکم ہے، تاکہ ہم ان پر عمل کر سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اجازت دے دی اور کچھ لوگ مکہ شریف چھوڑ کر چلے بھی گئے۔ پھر جب آقا علیہ السلام کو ستایا جا رہا تھا اور یہاں تک کہ جو کفار قریش تھے، وہاں کے بڑے بڑے جو سردار تھے، انہوں نے ایک میٹنگ رکھ کر کے یہ طے کر لیا کہ معاذ اللہ اب ہم سب مل کر کے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ اور وہ بہت سارے یہ قبیلے اکٹھے ہوئے تھے، ایک قبیلے کی بات ہوتی تو الگ چیز ہے، سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جو آقا علیہ السلام کو امین کہتے تھے، یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آقا علیہ السلام کو مارنے کا پلان بنایا، شہید کرنے کا پلان بنایا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ یہ شہر مکہ چھوڑ کر کے یثرب، جس کو میں اور آپ مدینہ المنورہ کہتے ہیں، اس شہر کا نام تھا یثرب، وہاں چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہجرت کی، کہاں سے؟ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف نکلے، اور آپ کا اپنا جو بستر تھا اور آپ کے پاس جو لوگوں کی امانتیں تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر کے آپ نکلے۔
اور لوگ آج سیاست اس بات پر کر رہے ہیں کہ حضرت علی افضل ہے یا حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے۔ قسم خدا کی ایک چیز کہہ رہا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممبری عطا کر دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دے دی کہ آپ لوگوں کے سامنے واعظ کرنے کے لائق ہو گئے، تو پھر صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرو، ان کے ایمان لانے کے واقعات لوگوں کے سامنے رکھو، انہوں نے کس طرح کا اسٹرگل کیا، کس طریقے سے لوگوں نے ان کو ستایا جب وہ ایمان لائے تھے، وہ چیزیں بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو فضیلتیں دی وہ لوگوں کو بتاؤ۔ ایک دوسرے کے آپس میں جو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں وہ کہتا ہے نہیں جی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ آقا علیہ السلام اپنے ساتھ میں لیتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس سفر میں جس سفر میں صرف اور صرف مصیبتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سفر میں آقا علیہ السلام ساتھ میں کس کو لیتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر آپ نے واقعہ سن رکھا، پھر وہ غار ثور آتا جہاں پر سانپ کاٹتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کو اس لیے چھوڑا بستر پہ کیونکہ آقا علیہ السلام کی جو امانتیں تھی لوگوں کی، جو لوگوں نے آقا علیہ السلام کے پاس جو امانت تھی نا، وہ وہاں پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صبح یہ جو تم تقسیم کرنا، پھر جو ہے میرے پیچھے آپ بھی مدینہ المنورہ تشریف لے آنا۔ اس سے پتہ کیا چلتا؟ پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ السلام تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے جو ہے برابر کا پیار کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پر بیٹھ کر کے صحابہ کرام کے نام پر لوگوں کو لڑوا رہے ہیں۔ کبھی کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ، کبھی حضرت جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح پر ہم کبھی لڑائی لوگوں میں جھگڑا ڈلوا رہے ہیں، کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر کے نام پر لوگوں میں جھگڑا ڈلوا رہے ہیں۔ قیامت کے دن کیا ہم جا کر لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کے سارے لوگ جب جمع ہوں گے، حضرت آدم کی امت سے لے کر کے آقا علیہ السلام کی قیامت کے آخری امتی تک سارے لوگ وہاں جمع ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صحابہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ لیا، وہ تمام صحابہ حضرت جتنے بھی حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر جتنے صحابی ہیں، تمام کے تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ لیا، وہ سب جنت میں جائیں گے، اور جو تم یہاں لوگوں کو لڑوا رہے ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں ممبر دیا تھا، اس لیے دیا تھا کہ تم صحابہ کرام پر تبرہ کرتے پھرو، صحابہ کرام کو ایک دوسرے پہ آپس میں لڑاتے پھرو، اور آج کل کے لوگوں کا اللہ رحم کرے، ایسے لوگوں کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں پر جو لوگ جن لوگوں کو میرے حساب سے جن لوگوں کا پورا گھر جو ہے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو مانتا تھا، اب یہ سارے کے سارے پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ لے کے آتے ہیں، کیونکہ فتنوں کا ٹائم ہے۔ ہمارے نزدیک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے، ان کے بعد میں دوسرے نمبر پر حضرت فاروق اعظم، تیسرے نمبر پہ سیدنا عثمان غنی، چوتھے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جتنے بھی صحابی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے، ان میں سے جنہوں نے حضور کو دیکھا، حضور پر ایمان لائے اور پھر اس دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے، جتنے صحابہ تقریباً 1 لاکھ یا 2 لاکھ، یہ تمام جتنے بھی صحابی ہیں، ان تمام سے اللہ راضی ہے، اور یہ تمام کے تمام قیامت کے دن جنت میں رہیں گے۔ یہ عقیدہ رکھو، وہ صحابی تھے بھی، انہوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ ان پیروں کے چکر میں، فرضی پیروں کے چکر میں مت پڑو۔ تو میں بات کر رہا تھا آقا علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں، اور مدینہ منورہ جو بیچ مکہ جو سفر ہوتا ہے بیچ میں، وہ سب اس کو یہاں سے جو یہ اسلامک سال جو ہجری سال ہے نا، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جو اسلامک جو ہجری سال کا جو کیلنڈر ہے نا، یہ شروع سے نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر ایسے نہیں لیا جاتا تھا۔ اس کی ترتیب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 17 ہجری میں ہوا، یہ بات یاد رکھیں۔ 17 ہجری میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور تمام صحابہ میں دوسرے نمبر پہ حضرت ابوبکر، پہلے نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے نمبر پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار پاک آقا علیہ السلام کے بالکل پہلو میں بنا ہوا ہے، مدینہ المنورہ میں گنبد خضرا میں۔ انہوں نے تمام صحابہ کو بیٹھ کر رائے لی اور ایک یہ ہجری کیلنڈر بنایا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے یہ سارے نام بنائے، اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پھر انہوں نے یہ جتنے بھی نام ہیں نا، یہ خاص کر کے 4 نام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں لیے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اس میں سے ایک محرم بھی، یہ بات یاد رکھیں۔ باقی مہینے تھے، اور وہ لوگ کس طریقے سے موسم کے حساب سے ان مہینوں جو ہے نام یوز لیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بنائے ہیں،
یہ قدیم زمانوں سے یہ نام پہلے سے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ترتیب دیا کہ بھی پہلا مہینہ حضرت یہ محرم ہے, دوسرا سفر ہے, تیسرا ربیع الاول ہے, چوتھا ربیع الاخر. اس طریقے سے صرف جو ہے مطلب ترتیب دیا ہے, نام پہلے سے موجود تھے. ٹھیک ہے نا, اگر کوئی بھی اعتراض کریں ان کو بتا دیجئے گا, نام پہلے سے موجود تھے. ہاں, تو ان کے زمانے میں یہ جو ہجری کیلنڈر ہے نا یہ شروع ہوا. اب جب یہ محرم کیونکہ حرمت والے مہینوں میں ہے, اب کہا کہ شروع کیسے کیا جائے, تو جو پرانے زمانے کے جو لوگ تھے ان کے 4-5 کیلنڈر تھے, اپنے عربیوں کے قبیلوں کے الگ الگ کیلنڈر تھے. ان سب میں اگر پہلا مہینہ کوئی ہوتا تھا تو وہ محرم ہی ہوتا تھا. تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو محرم کو پہلے مہینے میں رکھا. اور یہ جو ہمارا ہجری کیلنڈر ہے نا, یہ بات یاد رکھیں, یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہجرت سے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کرنا, یہاں سے یہ جو ہے شروع ہوتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 1446 ہجری ختم ہوا نا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کیے ہوئے 1446 سال پورے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش تو علم تری کیف فعل ربک کا جو ہے پوری صورت ہے, اس کی تفسیر جب ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں 55 دن بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے مطلب یہ صورت میں تفسیر بتائی گئی. ایک ابرہ نام کا بادشاہ تھا, تو وہ آیا خانہ کعبہ کو جو ہے ڈھانے کے لیے. تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر ہے, وہ اللہ حفاظت کرے گا. تو ابرہ جو کہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا, اس لیے سورت کا نام ہی فیل ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل یعنی چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے. ہر ایک پرندے کے دونوں پاؤں میں پتھر, ایک چونچ میں بھی پتھر, یعنی ایک پرندہ 3 پتھر لے کے آیا, آسمان سے گراتا. جو بھی آدمی جس جانور پر یا جس سواری پر تھا, آدمی کے یہاں پر گرتا, سر سے گرتا, اور جو نیچے جانور ہوتا تھا وہاں سے نکلتا. یعنی آدمی بھی ختم, جانور بھی ختم. اس طرح کے عذاب میں مبتلا کیا تھا ابرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اپنے گھر کی حفاظت کی تھی. اس کے بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو ہے ولادت ہوئی ہے. تو یہ جو ہجری ہے نا, اس سے جو ہے مطلب نہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے پیدائش کا کوئی کنیکشن ہے, اور نہ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اعلان نبوت کی کوئی کنیکشن ہے. اب تیسرا آتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ بھی کیا آج سے 1446 سال پہلے بنا تھا, ایسا بھی نہیں ہے. خانہ کعبہ اگر آپ جا کر کے پڑھو گے, اگر کتابیں جا کر پڑھو گے, اگر ہمارے پاس اگر پڑھنے کا موقع ہوتا نا, تو آج یہ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں نا خانہ کعبہ میں پہلے یہ تھا, وہ تھا, یہ تھا, یہ تھا, تو آج آپ لوگ جواب دے سکتے تھے. خانہ کعبہ ہے نا, یہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش زمین پہ آنے سے پہلے نہیں, حضرت آدم کی زمین پہ آنے سے نہیں, حضرت آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نوری مخلوق حضرت یہ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کو بنا دیا تھا. تو ہجری کا کنیکشن تو خانہ کعبہ سے بھی نہیں ہے. خانہ کعبہ تو اس وقت بنا تھا جس وقت دنیا میں انسان کا وجود بھی نہیں تھا. یعنی حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی بنایا ہی نہیں. حضرت آدم کو اللہ نے بنایا ہی نہیں. اور اس کے پیچھے واقعہ یوں ہوا تھا کہ جب حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کا جو فرشتوں سے مشورہ لیا تھا نا, تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان سے ناراض ہوا, تو فرشتے تھے وہ ہر سمے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے, تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کرسی ہے اس کے چکر لگانے شروع کیے. جب چکر لگانے شروع کیے تھے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زمین پر جاؤ اور ایک گھر بناؤ جو میرے نام سے ہوگا, یعنی بیت اللہ, اللہ کا گھر ہوگا. اور جب بندہ دنیا میں جو ہے کوئی ایسا کام کرے گا جس سے میں اس سے ناراض ہو جاؤں, تو پھر وہ آ کر اگر اس کا طواف کرے گا تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا. جو کہ حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے لوٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ابھی اس کی ماں نے پیدا کیا ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا کے لوگوں کے پیسے کھا کر کے, زمینیں ہڑپ کر کے, لوگوں کے دنگے کر کے, لوگوں کی جانیں لے کر کے وہاں جا کر کے جو ہے مطلب وہ آپ کہہ دو کہ اب تو میں بالکل گناہوں سے پاک ہوں. ایسا نہیں ہے. حقوق اللہ یعنی جو اللہ کے حقوق ہے وہ اللہ معاف کرے گا. حقوق العباد یعنی جو بندوں کے حقوق ہے, جن سے بندوں کا جو ہے تعلق ہے, جب تک بندے معاف نہیں کریں گے تب تک معاف نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ اس وقت بنا تھا جب انسان موجود ہی نہیں تھا زمین پر, اور اللہ نے یہ بنایا فرشتوں کے ذریعے. تو اس کا بھی ہجری سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. جو ہمارا جو ہجری سال ہے نا, اس کا کنیکشن ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت کی تھی. یہ ہے ہمارے اسلامک سال جو ہے وہ اس کی شروع ہوا تھا. اور آج
1446 ختم ہو کر کے 1447واں سال لگ چکا ہے، اور کیونکہ ہمارے یہاں پر بہت سارے بادل تھے تو چاند نظر نہیں آیا تھا، اور باران رحمت کا نزول بھی ہو رہا تھا اور ہمیں چاہیے بھی تھی بارش، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، تو بہت ساری جگہ چاند دیکھا گیا۔ ان کی شہادت کی بنیاد پر پورے ورلڈ میں، خاص کر کے جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یا پھر خاص کر کے جو ہمارے ملک میں، وہ ہے جمعے کو جو ہے وہ 1 تاریخ مانی گئی، جو کہ آج تاریخ تھی۔ میں نے جمعے کے بیان میں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی بات، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج اسی پر بات کرنی تھی، کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سلسلے میں بات کریں گے، کیونکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1 تاریخ کو شہادت ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس پر بات کریں گے، پھر ہم دھیرے دھیرے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کربلا پر بھی بات کریں گے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحیح داستان ہے، جو صحیح و اصل میں واقعات ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کی بارگاہ میں رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ صرف وہ یا حسین کہنے سے نہیں، بلکہ امام حسین کی جو سیرت ہے اس کو پڑھیے، پھر اس جو امام حسین نے کیا اس پر عمل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔